إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. پیدائش سے لے کر عقیقہ تک کے مسائل ہم لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سنتے آ رہے ہیں. ہم لوگ پہنچے تھے کہ بچے کی وفات ہو جائے پیدا ہونے کے بعد یا پھر پیدا ہونے سے پہلے اس پر ماں باپ صبر کریں تو صبر کرنے کا پھل رب کے یہاں کیا ملتا ہے. اسی میں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی کافی سوالات آئے کہ بچے کی وفات ہو جائے اور ان کے ماں باپ مشرک ہیں، شرک میں زندگی گزار رہے ہیں اور حالت شرک میں ہی ان کے ماں باپ کی موت ہو جا رہی ہے، کیا تب بھی ان کے بچے سفارش کریں گے؟ کیا تب بھی ان کے بچوں کی سفارش کرنا مشرک ماں باپ کو فائدہ دے گا؟ اس تعلق سے حدیث کیا کہتی ہے؟ تو بچے ماں باپ کے حق میں بہتر ہوں گے جو بالغ ہونے سے پہلے جن بچوں کی وفات ہو جاتی ہے. ماں باپ اگر مشرک نہ ہو تو یہ بچے ان کے حق میں کل قیامت کے روز عظمت کا سبب ہوں گے، دخول جنت کا سبب ہوں گے. یہاں تک کہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ جن کے بچے جتنے زیادہ بالغ ہونے سے پہلے وفات پائیں گے اتنے ہی زیادہ جہنم سے بچنے کے لیے مضبوط دیوار اپنے لیے کھڑی کریں گے، جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بابن لها فقالت یا رسول اللہ انه يشتكي واني اخاف عليه قد دفنت ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتذرت بحذار شديد من النار. رواه مسلم في كتاب البر والصلة. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں جاء امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. بابن لہا، اپنے ایک بیٹے کو گود میں اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. بیٹا بیمار ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یشتکی، میرا بیٹا بیمار ہے، دعا کر دیجئے. میرا بیٹا بیمار ہے وانی اخاف علیہ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بیماری میرے بیٹے کی جان نہ لے لے. کیوں؟ قد دفنت ثلاثہ، اس سے پہلے میں نے 3 بچوں کو دفن کر چکا ہے. 3 بچے لگاتار میرے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں، یہ تیسرا بچہ ہے جو بیمار ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ بھی مر نہ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کے لیے دعا کر دیجیے.
اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لقد احتضرت بحذار شدید من النار، اے خاتون تو نے تو جہنم سے بچنے کے لیے مضبوط دیوار کھڑی کر لی ہے۔ تو لگاتار بچے کی وفات ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے کئی بچوں کی وفات ہو جائے، گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، اور رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کل قیامت کے روز یہ بچے ہمارے حق میں کام آئیں گے، اس امید میں زبان سے خلاف شرع الفاظ نہیں نکالنے چاہیے۔ جن کے بچے مر جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، اور اس گھر کا نام رکھ دیا جاتا ہے بیت الحمد، حمد والا گھر، تعریفوں والا گھر۔ صبر کریں تو ایسے ماں باپ کے لیے جنت میں خاص ایک گھر دیا جاتا ہے، اور گھر کا نام ہی رکھ دیا جاتا ہے بیت الحمد۔ حدیث وعن ابن سنان قال دفنت ابن سنان وابو طلحہ الخولانی جالس على شفیر القبر فلما اردت الخروج اخذ بيدي وقال يا ابا سنان الا ابشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن ارزب عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد فيقول الله لملائكته ماذا فيقول الله لملائكته قبضتم عبدي قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي في ابواب الجنائز۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سنان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بیٹے سنان کی وفات ہوئی میں نے اسے دفن کر دیا۔ کہتا ابو طلحہ الخولانی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، فلما اردت الخروج جب میں قبر سے نکلنا چاہا، میرے ہاتھ کو تسلی دیتے ہوئے ابو طلحہ نے پکڑا اور کہا یا ابا سنان الا ابشرک، اے ابو سنان بچے کی وفات ہو گئی ہے، غمگین ہو، کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ کہتے بلا کیوں نہیں سنائیے؟ کہتے حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن ارزب عن ابي موسى الاشعري کہ مجھ سے ضحاک بن عبد الرحمن بن ارزب نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کوئی بندہ، جب کوئی بچہ مر جاتا ہے، کسی کا بچہ مر جاتا ہے، فیقول اللہ لملائکتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے قبضتم ولد عبدی، تو نے میرے بندے کے بچے کو فوت کر دیا، تم نے میرے بندے کے بچے سے روح نکال لی۔ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، تو نے میرے بندے کے پھل کو لے لیا، بچے جو دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ثمرۃ فؤادی، میرے بندے کے دل کا پھل تم نے قبض کر لیا، اس کی روح تم نے نکال لی۔ فیقولون نعم، کہتا ہے ہاں پروردگار، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فیقول ماذا قال عبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جب تو میرے بندے کے بچے سے روح نکال رہا تھا اس کے باپ نے کیا کہا، یا پھر اس کی ماں نے کیا کہا؟ فیقولون حمیدک واسترجع، فرشتے کہیں گے پروردگارا جب میں نے اس کے دل کے ٹکڑے سے روح نکال لی تو حمیدک تیری تعریف بیان کی، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے، یعنی صبر سے کام لیا، اول پھول زبان سے نہیں نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، صبر کرنے والے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، جنت میں ایک گھر تیار کر دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریفوں والا گھر۔ تو اولاد کی وفات پر آدمی صبر کرے تو یہ اولاد کل قیامت کے روز ماں باپ کے حق میں دخول جنت کا سبب بنیں گے اور جہنم سے بچنے کا سبب بنیں گے۔
اب یہاں پر کیا یہ بچے ان ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے یا پھر ان بچوں کی سفارش کرنا ان ماں باپ کے حق میں مفید ہوگا جن کے ماں باپ حالت شرک میں اس دنیا سے چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، حالت شرک میں جن کی وفات ہو گئی ہے، کوئی بھی عمل انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی عمل اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ ایسے مشرک کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جا کر کے ڈالا سکے۔ کیوں؟ حالت شرک میں، حالت شرک پر مرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، بخشش کو بند کر دیا ہے۔ چاہوں گا، رب کہتا ہے چاہوں گا اور گناہ لے کر کے آؤ گے، چاہوں گا تو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جنت میں ڈال دوں گا، لیکن شرک لے کر کے آؤ گے ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، شرک کے علاوہ جو بھی غلطیاں ہوگی رب چاہے گا تو معاف فرما دے گا، معاف کر کے جہنم میں ڈالے بغیر اسے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن شرک کر کے کوئی گیا ہوگا پہاڑوں کے برابر زمین و آسمان بھر کر کے نیکیاں لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ مخلوق کے حوالے کر دینا، چاہے کلمہ پڑھ کر کے کرے چاہے کلمہ پڑھے بغیر کرے۔ خالق کے جو حقوق ہیں، شرک کی مختصر تعریف، خالق کے جو حقوق ہیں وہ مخلوق کے حوالے کر دینا، چاہے کلمہ پڑھتے ہوئے کرنا چاہے کلمہ نہ پڑھ کر کے کرنا۔ مثلا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، دعا مانگنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اولاد دینے والی ذات، یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں، اس میں کسی بھی مخلوق کا، چاہے زندہ مخلوق ہو چاہے مردہ مخلوق ہو، کسی بھی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس میں کسی اور کو شریک کرنا، رکوع کسی اور کے لیے کرنا، سجدہ کسی اور کے لیے کرنا، قیام کسی اور کے سامنے کرنا، دعا کسی اور سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا، یہ سارے اسباب کیا شرک کہلاتے ہیں۔ یعنی خالق کے حقوق کو آپ نے مخلوق کے حوالے کر دیا، بعض نے زندوں کے حوالے کر دیا اور بعض نے مردوں کے حوالے کر دیا۔ دونوں اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مشرک ہیں، اور توبہ کیے بغیر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ ان کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے وفات پائی ہے، ان کی سفارش ان کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ چند حدیث سے اس چیز کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ حدیث پہلے حدیث کے جو آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جانے والا مشرک نہ ہو، حالت شرک میں اس کی وفات ہوئی ہے تو پوری دنیا کے موحدین مل کر کے ان کا جنازہ پڑھیں پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت احد من المسلمین فيصلي عليه امة من المسلمین يبلغ ان يكونوا 100 فيشفع له الا شفعوا فيه، رواہ الترمذی فی ابواب الجنائز۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت احد من المسلمین، جو مسلمان مر جائے، مرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلمان کا ہونا۔ جو مسلمان مر جائے فیصلی علیہ امۃ من المسلمین، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے جنازے میں شریک ہو، یبلغ ان یکونوا 100، یہاں تک کہ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، فیشفعوا له الا شفعوا فیہ، اور یہ 100 موحدین ان کے جنازے میں شریک اور ان کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کے حق میں موحدین کی دعا کو قبول فرماتا ہے جن کی تعداد 100 کے قریب ہو۔ تو یہاں پر شرط کیا ہے؟ لا يموت احد من المسلمین، مرنے والا مسلمان ہو، مرنے والا مشرک نہ ہو۔
تو مرنے والا اگر مشرک ہو تو 100 کیا پورے دنیا کے موحدین اگر ایک مشرک کے حق میں جنازہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اس کی تائید اور ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بھی کیا ہو شرک سے پاک ہو, مرنے والا بھی شرک سے پاک ہو, پڑھنے والا بھی شرک سے پاک ہو. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواه ابو داؤد في کتاب الجنائز. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت, جو مسلمان مر جائے, مرنے والا بھی ہاں مسلمان ہے. پہلی حدیث میں پڑھنے والا, پہلی حدیث میں بھی مرنے والا مسلمان, دوسری حدیث میں مرنے والا مسلمان. اب پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے اس حدیث میں اس کی وضاحت. وَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا, مرنے والا مسلمان اور اس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہو. پہلے حدیث میں 100, اس میں 40, دونوں درست, چاہے 40 ہو چاہے 100 ہو, دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ مطلب ہوا. وَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا, مرنے والا مسلمان اور پڑھنے والے 40 افراد اس کے جنازے میں شریک ہو. صفت کیا ہونی چاہیے؟ لا یشرکون باللہ شیئا, 40 آدمی میں سے کوئی بھی آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, مشرک نہ ہو. الا شفعوا فی, اور یہ 40 آدمی مرنے والے کے جنازے میں شریک ہو کر کے ان کے حق میں دعا کریں. ان 40 آدمی کی دعاؤں کو دعائیں سنی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے مسلمان کے حق میں پڑھنے والے 40 مسلمان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. پڑھنے والا بھی مسلمان ہو, پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے, مرنے والا مسلمان ہے, پڑھنے والا مشرک ہے, اس کی دعائیں قابل قبول نہیں. اسی طرح سے مرنے والا, اسی طرح سے جس طرح سے پڑھنے والا مسلمان ہے, مرنے والا مشرک ہے, پڑھنے والا لاکھ ان کے حق میں دعا کرے, مرنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سنتا ہی نہیں. اسی لیے مشرکوں کا جنازہ ہی نہیں ہے. جنازہ کیا ہے؟ مسلمان کا حق ہے, مشرک کا حق نہیں ہے. تو یہاں پر آدمی زندہ مشرکین کے حق میں یا پھر مردہ مشرکین کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے حق میں دعا کو نہیں سن رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سب سے پہلے سفارش کی اجازت دی جائے گی, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مشرکین کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو نابالغ فوت ہونے والے بچوں کی سفارش مشرکین ماں باپ کے حق میں کیوں کر قبول ہوگی. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الإيمان. مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو دنیا میں قبول ہونے والی دعا دی گئی تھی. فتعجل کل نبی دعوتہ, دنیا ہی کے اندر قبول ہونے والی دعا کا استعمال ہر نبی نے کر لیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا استعمال کل قیامت کے روز کریں گے, اور کل قیامت کے روز جو کریں گے اپنے لیے نہیں کریں گے, امتی کے لیے کریں گے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اس دعا کا میں استعمال کروں گا امت کی سفارش کرنے میں, جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے میں. اور میری اس دعا کا مستحق کون ہوگا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, میری امت کا ہر فرد میری اس دعا کا مستحق ہوگا جس کی موت اس حال میں ہوئی ہوگی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا, مشرک چھٹ گئے یہاں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار مشرکین نہیں ہوں گے, تو اپنے نابالغ فوت ہونے والے بچوں کی سفارش کے حقدار یہ مشرکین ماں باپ کیسے ہوں گے؟ ناممکن ہے. اسی طرح سے خصوصی سفارش کے حقدار بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سفارش کے حقدار بھی مشرک نہیں ہوگا.
تو عام سفارش کے حقدار کیسے ہوں گے؟ جبکہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی. حدیث وعن عبداللہ بن حارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى زحزاح. رواه مسلم في کتاب الایمان. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس کو فرماتے ہوئے سنا. کہتے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا طالب آپ کا سگا چچا ابو طالب کانا یحوطکا جو آپ کی حفاظت کیا کرتا تھا. قدم قدم پر ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا تھا اسلام کے خاطر. جب مکہ والوں نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی ابو طالب نے کہا تھا جب تک ابو طالب زندہ ہے میرے بھتیجے کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. جب مکہ والوں نے مسلمانوں پر کھانا پینا بند کر دیا تھا شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے تھے, قید رہے تھے, جہاں پر ایمان لانے والے لوگ بھی قید تھے اور وہ لوگ بھی قید تھے جو آپ کے خاندان میں تھے اور خاندان ہونے کے ناطے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا, اور جو ایمان سے دور تھے وہ لوگ بھی وہاں پر تھے. بھوک کی وجہ سے درخت کی پتیاں کھایا کرتے تھے, چمڑے کھا لیا کرتے تھے, اور درخت کی پتیاں کھانے کی وجہ سے بکریوں کی طرح ان کا پاخانہ ہوا کرتا تھا. بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر دور تک آتی تھی, اس لیے کہ ماں بھوکی ہو تو دودھ پستان پر کہاں سے آئے گا. بچے دھوپ سے مارے رویا کرتے تھے. ایسی مصیبت والی گھڑی میں جہاں بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا آپ کے خاندان والوں میں سے, ان میں سے ابو طالب نے بھی ساتھ دیا تھا. اسی کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان ابا طالب کان یحوطک وینصرک. آپ کا چچا ابو طالب آپ کی حفاظت کیا کرتا تھا, آپ کی مدد کیا کرتا تھا. ویغضب لک آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے. آپ کو کوئی ستائے, آپ کو کوئی پریشان کرے, وہ آپ کے لیے پریشان ہو جاتے تھے. فہل نفعہ ذلک, فائدہ پہنچے گا قیامت کے روز؟ کہتے نہیں, جہنم سے مکمل طور سے نکلنے کا تو فائدہ نہیں پہنچے گا, اتنا فائدہ پہنچے گا کہ جہنم کے نچلے گڑھے میں اگر ہیں تو جہنم کے اوپری حصے میں آ جائیں گے. وہی فرماتے ہیں کہ وجدتہ فی غمرات من النار, میں نے ابو طالب کو دیکھا کہ جہنم کے نچلے حصے میں ہے. فاخرجتہ الی زحزاح, اسے نکال کر کے جہنم کے اوپری حصے میں کر دیا گیا. یعنی حالت شرک میں کسی کی وفات ہو جائے تو عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ کلی طور پر اسے جہنم سے نکالا جا سکے اور جنت میں داخل کیا جا سکے. اور جہنم کے اوپری والے حصے کا عذاب کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ, کہ کہتے ہیں کہ جو جوتیاں پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے دماغ کھولے گا وہ آدمی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب جہنم میں ہمیں کو ہو رہا ہے. تو جن کے بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں اور ان کے ماں باپ حالت شرک میں دنیا کو چھوڑ کر کے گئے ہیں تو ان بچوں کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وضاحت کرتی ہیں. اسی طرح سے شرک کی بات آئی ہے تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل مشرک کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگا جہنم سے نکلنے کے لیے. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعہ؟ قال لا ينفعہ انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. مسلم شریف کی حدیث ہے. راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین. عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت کے اندر مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور صلہ رحمی کرتا تھا. کیا کل قیامت کے روز یہ چیزیں اسے فائدہ پہنچائیں گی؟ قال لا, کہتے نہیں.
کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ عبداللہ بن جدعان نے زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگارا تو مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، یعنی رب کو رب کبھی نہیں مانا، شرک میں مبتلا رہے، شرک میں مبتلا رہے۔ تو حالت شرک میں مرنے والے شخص کی کوئی بھی نیکیاں اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ جہنم سے نکالا جا سکے، یہاں تک کہ ان کے کئی بچے اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہوں اور ان ماں باپ کی وفات حالت شرک میں ہوئی ہو تو ان بچوں کی سفارش ماں باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے حق میں بچوں کی سفارش قابل قبول ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرنے والے ماں باپ شرک سے پاک ہو۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے وقت بہت ساری رسمیں کی جاتی ہے اور ان رسموں میں آدمی بہت ساری عظیم سنتوں کو کھو دیتا ہے۔ ایک سنت جسے تحنیک کہتے ہیں، تحنیک کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کسی نیک یا اچھے آدمی کے ذریعے وہ کھجور چبائے، کھجور جب گیلی ہو جائے تو اس لعاب کو بچے کے منہ میں ڈال دے، اس طرح کہ بچہ وہ لعاب آسانی سے نکل سکے۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا اثر بچے کی زندگی میں پڑتا ہے، اور کیوں نہیں، حدیث رسول پر عمل کرنے پر ہر شخص کو اثر پڑنا ہے۔ تو شاید حدیث کا مقصود یہی ہے کہ نیک آدمی، صالح آدمی کا لعاب کھجور کے ذریعے، کھجور ایک بہترین غذا ہے، بچے کے اندر جائے، بچہ صالح ہو اور نیک ہو اور بچہ تندرست ہو۔ اس سنت کو ہم نے بلا دیا، اس سنت کو بلا کر کے نہ جانے کن کن بدعتوں کے ہم شکار ہو گئے۔ اس سنت کیا ہے؟ حدیث وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى رواه البخاري في كتاب العقيقة۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ولد علی غلام، میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فسماہ ابراہیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لڑکے کا نام ابراہیم رکھا، فحنکہ بتمرۃ، اور کھجور کو اپنے منہ میں ڈال کر کے چبا کر کے لعاب کو میرے بچے کے منہ میں ڈال دیا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور میرے بچے کے لیے برکت کی دعا دی، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، اور پھر مجھے لوٹا دیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سنت کو نہیں جانتے ہیں لیکن اور دیگر بدعتوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں جہاں بہت سارے ہندوانہ رسم ہیں، وہاں اس تعلق سے بھی کئی ایسے ہندوانہ رسم ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں یہ رسمیں آ گھسی ہیں۔ گود بھرائی کا رسم، یہ کیا ہے بھائی؟ ابھی بچہ عالم وجود میں آیا ہی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ابھی جنین، ابھی ماں کے پیٹ ہی میں بچہ ہے کہ گود بھرائی کا رسم شروع ہو گیا۔ ننیال سے، ددیال سے، رشتہ داروں سے نہ جانے کیا کیا رسمیں شروع کر دیتے ہیں، اور تو اور، لیکن یہ قرآن و حدیث کے جاننے والے گھروں میں یہ رسم ہو رہا ہو، بڑی مصیبت و تکلیف والی بات ہے۔ گود بھرائی کا رسم، بچہ عالم وجود میں آ جاتا ہے، ابھی 7واں دن ہوا نہیں، چھٹی کا رسم، عقیقہ 7ویں دن نہیں بھائی، پیسے نہیں ہیں، حالات خراب ہے، ابھی ماں گھر میں موجود نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے چھٹی کا رسم کر دے رہے ہیں، اور جو عقیقہ سنت ہے نہیں، ابھی بچے کی طبیعت خراب ہے، ابھی ماں کی طبیعت خراب ہے، ابھی فلاں مہمان کا آنا باقی ہے، ابھی فلاں کام کرنا باقی ہے۔ سنت کو جہاں ادا کرنے کی بات آئے ہزار بہانے، لیکن چھٹی کا رسم کا جب معاملہ آئے، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود روک نہیں سکتے ہیں، روکیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ننیال والے ناراض ہو جائیں گے، گھر کے اور جو رشتہ دار ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بدل گیا ہے، بدل گیا ہے۔ تو چھٹی کا رسم، اور تو اور رسم ابھی یہیں تک رکتا نہیں ہے، چلہ 40ویں کا رسم، یہ چلہ سمجھ سے باہر ہے، کیا ہے، کون سا رسم ہے یہ؟ اس رسم کی وجہ کیا ہے؟
اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ 40 دن کے بعد ہماری بیوی پاک ہو گئی ہے، خوشی میں آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. گویا کہ وہ شخص دوسرا ولیمہ کر رہا ہے. اس چلے کی کیا حقیقت ہے؟ اس چلے کی اسلام سے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں بائبل کے مطالعے سے ان کے حوالے سے ایک بات یہ آتی ہے، کیونکہ یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں عورت اگر ناپاکی کے حالت میں ہو تو ان سے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا اور ان کے ساتھ رہنا آج بھی کیا ہے معیب، ان کو ایک بند کمرے، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. تو بائبل کے حساب سے ان کے یہاں اگر 40 دن کے بعد عورتیں پاک ہو جاتی ہیں تو خوشی میں وہ لوگ کھانا پینا کرتے ہیں. یہ رسم مسلمانوں کے اندر آ گئی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو رسم ابھی بچہ عالم وجود میں آیا ہی نہیں کہ رسم شروع ہو گیا اور جاننے والے کے گھر میں رسم شروع ہو جائے. بہت ہی عجیب بات ہے، ایک مسلمان کے گھر میں ایسے رسمیں چل بسے. عجیب. لہذا ایسی رسموں میں شریک کرنا غلط ہے، اور ایسی رسموں کے وقت کھانا کہاں جا کر کے کھانا غلط ہے. کھانے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. ایسے ہی عام لوگوں کی طرح یا پھر ایک عام جو جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، جو جانور ہوتے ہیں، سامنے جو کھانا رکھ دیا جاتا ہے اسے پیٹ بھرنے سے مطلب ہے. یہ انداز ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. تحقیق کھانا کس چیز کا ہم کھا رہے ہیں. اسی طرح سے ایک سنت جو ہے وہ ختنے کی سنت ہے، اور ختنہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور عقیقہ کی سنت ہے. اس روز میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں. بچہ ختنے کی وجہ سے پریشان ہے اور لوگ باقاعدہ کارڈ وغیرہ بانٹ کر کے ختنے کے روز کیا ختنہ ہے دعوت میں آئیے گا. عقیقہ کیے نہیں یہ بندے نے، اللہ کے بندے کے گھر میں عقیقہ ابھی نہیں ہوا ہے. عقیقہ بھی کریں گے تو گائے میں قربانی کی طرح، اس کی وضاحت آگے کریں گے انشاءاللہ. عقیقہ سنت کے مطابق ہوا نہیں، لیکن ختنہ جس کا تعلق ہے نہیں، ختنے میں دعوت دینا. ختنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت انبیائی ہے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الآبات. رواه مسلم في کتاب اللباس. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں. حدیث کا یہ 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں. الختان ختنہ کرانا، والاستعداد زیر ناف کے بال کو موڑنا، وقص الشارب مونچھیں کتروانا، وتقلیم الاظفار ناخن تراشنا، ونتف الآبات بغل کے بالوں کو اکھڑنا. یہ 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، ان میں سے ختنہ کرنا انبیائی سنت ہے. حدیث وعن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم وهو ابن 80 سنتن، کہ جب ابراہیم علیہ السلام 80 سال کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بسولے کے ذریعے سے اپنا ختنہ خود کیا. تو ختنہ کرنا انبیائی سنت ہے. جو بھی وقت ہو، جو بھی مناسب موقع ہو، ایسے موقع پر اپنے بچوں کا ختنہ کرانا چاہیے. مکے کے اندر ختنہ کرانا عام سی بات تھی، اور مکہ میں تاریخ پڑھیں گے تو لوگ فخر سمجھتے تھے ختنہ کرانا. حدیث وعن سعید بن جبیر قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاری في کتاب الاستئذان. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت سعید بن جبیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ مثل من انت حين قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہتے آنا یومئذ مختون، اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا. اور راوی کہتے ہیں کہ وقال وکانوا لا
یفتنون الرجل حتی یدرک، کہ مکے کے اندر یہ بات عام تھی کہ بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہوتے ہی لوگ ختنہ کر دیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں ختنہ کرتے ہیں. ختنہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور مکے میں ختنے کا رواج عام تھا، اور حدیث میں بنی اسلام نے بھی ختنے کو باقی رکھا. تو جو بھی مناسب وقت ہے اور برمحل جو وقت ہے، ایسے موقع پر مناسب وقت میں بچے کا ختنہ کرانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. باقی آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آنے والے بچے کے ساتھ ہر مسئلے کو چشمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دیگارہ جو لوگ پیدائش سے لے کر عقیقہ تک کے معاملے میں بدعت و خرافات کے شکار ہیں، انہیں بدعت و خرافات سے دور رہتے ہوئے، لوگوں کو دور رکھتے ہوئے خود کو متبع سنت بن کر کے بچوں کے معاملے میں ہر مسائل کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دیگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جہاں کہیں بھی تیرے دین کا نام لینے والے پریشان ہیں پروردگارہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا. تیرے کلمے کو پڑھنے والے اور تجھ پر ایمان رکھنے والے جہاں بھی بے چین و بے قرار ہیں پروردگارہ تو ان کی بے چینیوں کا درما بن جا، تو ان کے دلوں کا درما بن جا اور مصیبتوں سے چھٹکارا دلا. پروردگارہ ہم میں سے جو مقروض ہے تو ان کا قرض ادا کر دے. قرآن و حدیث کی مزید باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما. ایک پروگرام کے تعلق سے ایک اعلانیہ ہے کہ کرکچ مادھو پور میں ایک اصلاحی دینی و اصلاحی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں بحیثیت مقرر مہمان جو ہوں گے وہ عظیم الدین رضوی صاحب جو نیپال سے ہیں تشریف لائیں گے. تاریخ ہے 3 اکتوبر بروز جمعرات، بعد نماز مغرب پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ. اور اڈا نمبر 2 سے ٹھیک 4 بجے بس کھلے گی. جانے والے حضرات اطلاع ضرور فرمائیں، یعنی نام ضرور بتائیں تاکہ اسی کے اعتبار سے بسوں کا بھی انتظام ہوگا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.